بیان کرنے کو یوں تو دنیا شرف بیاں کرتی ہے سبھی کے، مگر جو عقل سلیم رکھتا ہے جانتا ہے سوا نبی کے، نہیں ہے کوئی علی سے بہتر، کوئی نہیں ہے کوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ 7 ماہ شعبان المعظم، یہ وہ رونق افروز تاریخ ہے کہ اس میں مظہر العجائب کے مظہر العجائب، قسیم نار والجنت کے پوتے شہزادہ علی قاسم ابن الحسن کی آمد ہوئی۔ آغوش امام دوئم اور شہزادی ام فروہ بنت امراء القیس رئیس یمن کی آغوش میں رونق بنی ہاشم کی آمد ہوئی۔ یہ وہ صاحب فیض گھرانہ ہے کہ جس کے صغیر و کبیر سب فخر انسانیت ہیں، خدا پرست گھرانہ، وہی کی منزل جس میں فرشتوں کا آنا جانا رہتا ہو۔ اس گھر کے چپے چپے پر سایہ قدم نبوت و امامت و ولایت رہا ہو۔ اس گھرانے میں آمد ہوئی کہ جب ہوش امامت میں آنے والوں کو نگاہ امامت اپنے لال کا مستقبل دیکھ رہی تھیں، انہیں معلوم تھا دنیا ان کے زیر اقتدار ہوگی، پیشانیاں ان کے سامنے جھکیں گی، دل ان کی محبت سے سرشار اور زبانیں ان کا تذکرہ کریں گی، تعظیم و تہلیل ان کے سامنے سجدہ ریز ہوگی۔ شادی ہے مبارک کی ابن ید اللہ کے گھر میں، خورشید اتر آیا شہنشاہ کے گھر میں۔ 7 شعبان المعظم کو شہزادہ قاسم ابن الحسن کی آمد ہوئی۔ 7 کا عدد پروردگار عالم کا عدد ہے۔ کلام پاک میں سورہ حمد جو 7 مثانی ہے، 7 آیات والا سورہ 2 بار نازل ہوا، کل ملا کر 14 آیات ہوئیں، اور شہزادہ قاسم ابن الحسن کا سن مبارک جو ہے وہ بھی 14 برس ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ حمد علی کی شان میں ہے، اور امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ سورہ حمد شہزادہ قاسم ابن الحسن ہے۔ جب آپ کا اس دنیا میں نزول ہوا تو امام حسن مجتبیٰ نے دستور کے مطابق آپ کو آپ کی پھوپھی بی بی شہزادی ام کلثوم کی آغوش میں دیا۔ یہ وہ آغوش ہے جس میں اس سے پہلے شہزادہ قاسم ابن اون بن جعفر طیار پرورش پا رہے تھے۔ 4 برس سن میں بڑے بی بی ام کلثوم کے بیٹے جن کا نام بھی قاسم ہے، آغوش میں آنے والا دوسرا بیٹا بھی قاسم ابن الحسن ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے آپ کے کانوں میں 2 در لو سے بنے ہوئے سبز موتیوں سے بنے ہوئے 2 در آپ کے کانوں میں پہنا دیے تھے۔ بنی ہاشم کو اسی طرح شہزادہ علی اکبر کے کانوں میں 2 در مرجان سے بنے ہوئے امام حسین علیہ السلام نے پہنائے ہوئے تھے۔ شہزادہ قاسم ابن الحسن جو لحن داؤدی کو رکھتے تھے کہ جیسے ہی تھوڑے بڑے ہوئے تو جب کلام پاک کی تلاوت فرماتے تھے تو نہ صرف انسان بلکہ ہواؤں میں پرواز کرنے والے پرندے بھی آپ کے ارد گرد جمع ہو جاتے تھے، اور سیرت حضرت عبد المطلب پر چلتے ہوئے بعد امام حسن و حسین علیہ السلام دسترخوان ابو طالب جاری و ساری رہا، جس کا انتظام شہزادہ علی اکبر اور شہزادہ قاسم کیا کرتے تھے۔ اس دسترخوان پر نہ صرف انسانوں کے لیے غذا کا انتظام ہوتا بلکہ پرندوں کے لیے بھی غذا کا انتظام ہوتا، جو دسترخوان شہزادہ قاسم ابن الحسن کہلایا۔
اسی کے ساتھ شہزادہ قاسم ابن الحسن کی نظر جو 7 پھلوں اور میووں پر دی جاتی ہے، 7 شعبان المعظم اور 7 ماہ محرم شہزادہ قاسم ابن الحسن سے منسوب ہے۔ شہزادہ قاسم ابن الحسن کی طبع نفاست اور نازک مزاجی کا یہ عالم تھا کہ اگر آپ کو امام حسن مجتبیٰ کے کرتے پہنائے جاتے اور آپ کے جسم پر نشان بن جاتے تھے، جب آپ زیر آسمان آتے تو آپ کے سر پر ایک چھتری سایہ فگن ہوتی۔ سفر کربلا میں آپ کو عماری میں بٹھایا گیا تھا، کبھی بھی آپ کو دھوپ میں نہیں نکالا جاتا، اور ام فروہ آپ کے ناز اٹھاتی اور آپ کی پھپھیاں بی بی زینب و ام کلثوم آپ کے ناز اٹھانے کے لیے ہمہ وقت موجود رہتی۔ امام حسین علیہ السلام کی آغوش میں 7 برس پر پلنے والا یہ شہزادہ، جسے جنگ کے انداز قمر بنی ہاشم، جناب عباس اور حضرت مسلم بن عقیل نے سکھائے تھے، سرداران اہل جنت کے زیر سایہ پرورش پانے والا بچہ، جن کمالات وسیع اخلاق اور جن زبردست علوم کا ماہر ہونا چاہیے، جو خود بھی قابل محل قابل ہو، غرض کے بنی ہاشم کا گلدستہ، گلشن فاطمہ زہرا کے پھول، علی کے گل عذار، حسنین شریفین کے ریحان قلب اور ایمان کی آغوش میں، علوم کی گود میں، اخلاق کے دامن میں پرورش پانے والے، صبر و یقین، ایثار و قربانی، رضائے الہی کا شیر پی کر پلنے والے، توحید کے گہوارے میں معرفت کی لوریاں، عرفان کی لوریاں سن کر آرام کرنے والے، عصمت و طہارت کی قوت باصرہ سے جنت کے مناظر کا نظارہ کرنے والے بچے، احسان و مروت کے سبق پڑھا کر، وفا و محبت کے درس سن کر، وفا و محبت کے افسانے سن کر، اپنے بزرگوں کے ایمان، صداقت، صبر، سخاوت، شجاعت کے قصے سن کر، ان کی شجاعت کی تلواروں سے کھیل کر بڑے ہونے والے بچے، یہ وہ شہزادے ہیں کہ ان چیزوں سے اپنے ننھے دل کے گرد حصار حفاظت کھینچ کر دل گزار واقعہ کربلا کے لیے تیار تھے۔ 11ویں شعبان المعظم کہ جب سانع حقیقی نے نسل رسالت میں ایک فرزند تصویر رسول کو بنا کر کاشانہ امامت کی طرف بھیجا، آغوش ام لیلا کے بطن سے آنے والا شہزادہ علی اکبر کی آمد آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ ساقی شراب طاہر و اطہر پلا مجھے، لکھنا ہے اب ولادت اکبر کا ماجرا، جب خانہ امام امم جان مرتضیٰ نور جمال سے ہوا اکبر کے پرزیا غل تھا مبارک و سلامت کا شہر میں، سامان ان بساط تھا ہر سمت دہر میں۔ سرزمین مدینہ آج اپنی آغوش میں خوشی و مسرت کو لیے ہوئے ہے، جہاں دیکھو نور ہی نور ہے، فرحت و مسرت ہے۔ اہل مدینہ کے غنچۂ دل مسرت و شادمانی سے کھلے جاتے ہیں۔ خانہ علی مرتضیٰ میں خوشی کا سما دے کر ہمسائے اور ہمسائیاں بھی مجتمع ہیں اور مبارکباد دے رہے ہیں۔ ہمسائیاں گھروں میں پکاریں کہ کیا ہوا؟ فضان دی نوید کے فضل خدا ہوا، اقبال فاطمہ کی بہو کار سا ہوا، فرزند ہم شبیہ رسول خدا ہوا، امت دوبارہ روح پیمبر کو دیکھ لے، امت دوبارہ روح پیمبر کو دیکھ لے، جس نے انہیں نہ دیکھا ہو اکبر کو دیکھ لے۔ مدینہ کے مرد و زن گروہ در گروہ ایوان امامت میں مبارکباد کے لیے آ رہے تھے۔ جوانان بنی ہاشم بھی شاد ہیں، کوئی علی اکبر کے چہرہ پر نور کو دیکھتے ہوئے درود پاک پڑھتا ہے، کوئی بی بی کہتی ہے ہو بہو تصویر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، بھائی کی شیدائی بہن زینب کبریٰ شریکت الحسین جب مبارکباد کے لیے تشریف لائیں تو امام حسین علیہ السلام نے نیک کے طور پہ زینب عالیہ کی آغوش میں شہزادہ علی اکبر کو
ڈال دیا اور سپرد آغوش بی بی زینب عالیہ کیا۔ مبارک بنت علی، مبارک یہ لال آپ کی صدف آغوش ہی میں پرورش پانے کے قابل ہے۔ آج ہی تو رسول اللہ کی کہی ہوئی بات کو مجسم وجود مل گیا کہ آپ نے کہا فاطمہ زہرا ام ابیہا ہیں، ثانی زہرا کی آغوش میں آج محمد جو آ گیا۔ شادی ہے بڑی ابن ید اللہ کے گھر میں، خورشید اتر آیا شہنشاہ کے گھر میں۔ جناب ام لیلا کی خوشی کا اندازہ کون لگا سکتا ہے جس کی آغوش محبت میں ایسا فرزند آیا ہے جو سراپا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہت رکھتا ہے۔ لب ہائے مبارک حمد الہی میں ہل رہے تھے۔ ابو تراب کی بہو کی جبین نیاز شکر رب کے لیے زمین کی طرف جھکی جا رہی تھی۔ بانوں کے دل میں آج خوشی کا نزول ہے، بانوں کے دل میں آج خوشی کا نزول ہے۔ ایسا پسر ملا جو شبیہ رسول ہے۔ فقراء و مساکین کے دامن کشادہ کیے ہوئے ہیں کہ آج اس لال کے صدقے میں جو مل جائے وہ کم ہے۔ امام علیہ السلام دعوت ولیمہ میں مصروف ہیں۔ در دولت پر دوست اور اقربا کا ہجوم تھا اور نعرہ تکبیر لبوں پر جاری تھے۔ کس طرح کہ گہوارہ آسمان کا پرنور ہو گیا، گہوارہ آسمان کا پرنور ہو گیا اور بیت اہل بیت کا معمور ہو گیا۔ جو کوہ تھا مدینے میں وہ طور ہو گیا۔ کس کی آمد ہے؟ جو کوہ تھا مدینے میں وہ طور ہو گیا۔ دوری مصطفیٰ کا قلق دور ہو گیا۔ بعد رسول 33 برس کے بعد 11 ماہ شعبان المعظم کو کیا ہوا؟ دوری مصطفیٰ کا قلق دور ہو گیا۔ دیکھے یہ روز و شب نہ کسی ماہ و سال میں، دن عید شب برات تھی ہاشم کی آل میں۔ جناب علی اکبر کو پروردگار عالم نے ہم شکل رسول بنا دیا تھا کہ جس کی زیارت سے رسول اللہ یاد آ جاتے تھے۔ مبارک ہو اے فرزند رسول، آپ کو مبارک ہو، خداوند عالم نے وہ فرزند مرحمت فرمایا جو نانا کی مکمل شبیہ ہے۔ خوشا نصیب ہے بانوے دو جہاں کہ وہ ماہ روئے مبارک ہو آپ کو کہ جس کا چہرہ مثل چاند ہے اور جس کے چہرے میں آفتاب رسالت کی جھلک ہے۔ مبارک ہو مولائے کائنات کی بیٹیوں کو، مبارکباد پیش کرتی ہوں اے بنت نبی، مبارک ہو آپ کو یہ لعل بنت علی کہ یہ لعل آپ کی صدف آغوش میں پرورش پانے کے قابل ہے کہ جس کے لیے امام حسین علیہ السلام نے یہ گواہی دی کہ علی اکبر رفتار میں، گفتار میں، شکل و شباہت میں زینب عالیہ نے ہو بہو ثانی زہرا نے اس کو محمد مصطفیٰ کی صورت بنا دیا، جس کے گہوارے کو جھک جھک کر حسین دیکھتے ہیں کہ میرے شہزادے کو کہیں بھوک اور پیاس تو نہیں لگی۔ اسی شہزادے کی نظر انگور اور انار پر دی جاتی ہے۔ شہزادے کو پسند تھے کھانے میں انگور اور انار۔ ایک بار بے موسم بچپنے میں شہزادہ علی اکبر نے انگور کو طلب فرمایا تو امام حسین علیہ السلام نے ایک ستون کو ہلایا، ہاتھ لگایا تو اس ستون سے باعجاز انگور برآمد ہوئے اور شہزادے نے تناول فرما لیے تھے۔ جس طرح زیارت کے لیے دستار امام حسین علیہ السلام اور ذوالجناح ایک مجسم زیارت ہے، اسی طرح علم جناب عباس مثل عباس ہے۔ شہزادی سکینہ بنت الحسین کی زیارت ان کے گوہر اور مشق سکینہ کی صورت میں مومنوں کے لیے موجود رہتی ہے۔ اسی طرح شہزادہ علی اصغر کا کرتا اور گہوارہ زیارت کے طور پہ عزاداری میں شامل کیے گئے اور شہزادہ قاسم ابن الحسن کی مہندی 7 محرم کو برآمد کروائی جاتی ہے۔ 7 ماہ شعبان المعظم اور 7 ماہ محرم 14 کا عدد بنتا ہے جو سن شہزادہ قاسم ابن الحسن کا مجموعہ ہے۔ اسی طرح شہزادہ علی اکبر کی زیارت جو ہے وہ سے منسوب آذان علی اکبر ہے، لیکن مادی وجود جو ہے وہ گلاب کے پھول کا ہے۔
چاہے وہ صحرے میں لگے ہوئے گلاب ہی کیوں نہ ہوں، کیونکہ سورہ رحمان کلام پاک کے سورے کی 12 نمبر آیت میں جس پھول کا ذکر ہے، اس سے پھول سے مراد شہزادہ علی اکبر شبیہ پیمبر ہے۔ کیوں کہ شہزادے کو عریضے کے طور پر بی بی سغرا سلام اللہ علیہا نے جب خط لکھا تو ہندوستان سے منگوایا ہوا گلاب ایک مشک و عنبر سے معطر کر کے خط جناب سغرا میں رکھ دیا تھا۔ اسی لیے گلاب شہزادہ علی اکبر سے منسوب ہے اور عزاداری میں اس کو شامل کیا گیا، اور اسی گلاب کے پھول جس کی نسبت شہزادہ علی اکبر سے ہے، اس کے لیے امام صاحب عصر والزمان سے حدیث ہے اور روایت کی جاتی ہے یہ بات کہ وہ عریضہ جو نیمہ شعبان میں امام کی طرف بھیجا جاتا ہے وہ سب سے پہلے کھولا جاتا ہے جس میں گلاب رکھا گیا ہو۔ امام وقت اس عریضے کو سب سے پہلے کھولتے ہیں جس میں گلاب رکھ کے بھیجا گیا ہو۔ یہ اسی خط جناب سغرا کی یاد ہے جو انہوں نے اپنے بھائی شہزادہ علی اکبر کو بھیجا تھا۔ میں مبارکباد پیش کرتی ہوں جناب سغرا سلام اللہ علیہا کو ان کے بھائی کی آمد پر، شہزادہ قاسم ابن الحسن اور شہزادہ علی اکبر بن امام حسین علیہ السلام کی آمد پر میں تمام مومنین کو ہدیہ تہنیت پیش کرتی ہوں، اور محمد و آل محمد کو بالخصوص شہزادی کونین کو جن کا سن و سال شہزادہ علی اکبر کے برابر ہے، اور مولائے کائنات کو شہزادہ قاسم ابن الحسن کی آمد کے جو قسیم نار والجنت سے ہے، اور پروردگار عالم کے حضور دعا گوہوں کے بارے الہا اس مبارکباد کو تو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اور تمام شیعان حیدر کرار، عزادار، موالی اور حبداروں کو خیر سے نوازنا، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔